بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سید و سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور جاں، تہتر و مہتر شفیع مجرماں، یاد او سرمایہ ایماں ببد، ہر گدا از یاد او سلطان ببد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سلسلہ تفسیر قرآن و تفہیم قرآن کے عنوان سے فقیر محمد اسرار محی الدین حاضر ہے۔ آج کا ہمارا سبق، ہمارا عنوان وہ ہے سورہ فاتحہ شریف۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا، کن باتوں سے ہمیں منع فرمایا، آج کی تفسیر میں احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین و فقہا کی روشنی میں اس کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم لا ریب کتاب کی آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ تفسیر کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، اس کے اندر 7 آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ سورہ فاتحہ، اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرواتا چلو سورہ فاتحہ کا، پھر تفصیلی تعارف ہم آگے کریں گے۔ یہ وہ مختصر لیکن حقائق اور معانی سے لبریز کتاب دل نشینوں
دل آویز کتاب ہے، جلیل القدر صورت ہے، جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جس نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا، جس نے نظر و فکر میں انقلاب پیدا کر دیا، جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس نے انسان کو روحانیت کے منازل میں بہت اعلیٰ مقام دیا۔ اس پاک صورت کی گوناگو برکات کو کیوں گر قلم مند کیا جا سکتا ہے؟ وہ متعدد نام جن سے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو یاد فرمایا، حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوز و برکات سے آشنا کر دے گی۔ اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیے گئے ہیں۔ ان ناموں سے چند ناموں کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو انوار التنزیل و اسرار التاویل تفسیر بیضاوی نے اس کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ناموں کو ذکر کیا ہے، اور ان کے نام کیوں یہ رکھے گئے ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن ہم مختصر کرتے چلتے ہیں۔ اس سورت کا پہلا نام الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ رحمت اور حکمت کے خزانے یہ سورہ مبارک کھولتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکمتوں کو یہ سورہ مبارک کھولتی ہے، اس کے خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ دوسرا اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے، جو جلدوں کے درمیان، اس کی ابتدا اسی سورہ مبارکہ سے کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو الفاتحۃ الکتاب کہا گیا۔ تیسرا اس کا نام ام القرآن رکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو ام القرآن بھی کہا ہے۔ ام القرآن کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کے حقائق اور معانی کا یہ ماخذ اور منبع ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ جو چیزیں قرآن مجید میں باقی سورہ میں تفصیلاً ذکر کی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک نام اس کا سبع مثانی ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور ایک قول یہ ہے کہ بار بار نازل ہونے والی صورت، کہ ایک بار یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور پھر مدینہ المنورہ میں بھی دوبارہ نازل ہوئی۔ ایک نام اس کا شفا رکھتے ہیں، اور یہ بڑا ہی پیارا نام ہے، اور واقعی اس سورہ مبارکہ کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو، اس پر 3 دن صبح و شام 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دم کیا جائے، اللہ رب العالمین اس بیمار کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور بھی بہت سارے متعدد نام اسماء گرامی اس سورت کے رکھے گئے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، اور اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے، اور حروف کی تعداد 123 ہے۔ اب ذرا تفصیلاً اس کا تعارف اور اس کی تفصیل ہو جائے۔ ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آداب معاشرت کے اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت مقام حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم کوئی کام کرو تو اس سے پہلے اللہ کا نام بسم اللہ ضرور پڑھا کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا
اغلق بابک واذکر اسم اللہ واطفی مصباحک واذکر اسم اللہ وخمر اناءک واذکر اسم اللہ واوقی سقاءک واذکر اسم اللہ۔ فرمایا جب دروازہ بند کرو تب بھی اللہ کا نام لو، چراغ بجھاؤ تب بھی اللہ کا نام لو، برتن کو ڈھانپو تب بھی اللہ کا نام لو، اور اپنے مشکیزے کا منہ بند کرو تب بھی اللہ کا نام لو۔ الغرض جو بھی تم کام کرو وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اچھا ہو خوبصورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھو۔ امام قرطبی نے بسم اللہ کی فضیلت میں ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ذکر فرمائی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اسلام لایا ہوں، جب سے ایمان لایا ہوں، تب سے جسم میں درد رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان، جسم کے جس حصے پر تجھے درد ہو وہاں پر اپنے ہاتھ کو رکھا کرو، اور ہاتھ کو رکھ کر وہاں پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ رب العالمین تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ نسخہ کیمیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ انسان بیمار ہے، تکلیف ہے جسم میں، تو اپنے ہاتھ کو وہاں پر رکھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھے، اور ساتھ ہی یہ الفاظ کہ اللہ رب العالمین بندہ مومن کو شفا عطا فرمائے گا۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنا اسم ذات ذکر فرمایا، اللہ اللہ، بسم اللہ، اللہ، اسم جلالت کو ذکر فرمایا، اور یہ بگڑے کام بنا دیتا ہے، اور یہ ایسا نام ہے قلب پر انسان کے زنگ لگ جائے، انسان کا دل مرجھا جائے تو اس نام کا ذکر کثرت سے کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین اس بندے کے دل کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اور عارف لوگ تو کہتے ہیں ہو دیاں ضرباں لائی جا، جویں مندا یار منائی جا، اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے جبریل آئے، روایات مختلف ہیں، اس نام کی تاثیر بہت ہے۔ حضرت جبریل امین آئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہلے عرض کی باری تعالیٰ تیرا خلیل ہے، اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ جا کر لے لو۔ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ بکریاں چروا رہے تھے۔ مختلف اقوال ملتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ کی بکریوں کو جو ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتے تھے وہ 1000 کتے تھے جو ان بکریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ جبریل امین پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور وہاں پر صدا لگائی، اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا کو سنا، اور کہنے والا جبریل تھا، اور جبریل امین علیہ السلام صدا لگا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیفیت نازل ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آ کر جبریل کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے جبریل، تو نے یہ جو صدا لگائی ہے یہ دوبارہ لگا، اے بندہ مومن تو نے جو صدا لگائی ہے دوبارہ لگا۔ تو حضرت جبریل امین نے چونکہ انسانی بشری صورت میں تھے دوبارہ صدا لگائی، اللہ۔
جب یہ بات کہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر کیفیت نازل ہو گئی. جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر گئے. کچھ دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے پھر اس کو کہا اے جوان یہ جو تو صدا لگا رہا ہے میرے یار کا نام لے رہا ہے اس نام کو دوبارہ لے دے. جبریل امین کہنے لگے پہلے تو میں نے اپنی ذات کے لیے اپنی خواہش کے لیے اس نام کو لیا تھا اب تمہارے کہنے پر نام لوں گا تو تم مجھے کیا دو گے. جبریل امین نے جب یہ بات کہی تو جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو بکریاں دیکھ رہے ہو نا ان بکریوں آدھی بکریاں میں تمہیں دے دوں گا. جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ کہا تو جبریل نے صدا لگائی اللہ. جب یہ صدا لگائی تو جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ بے ہوش ہو کر گر گئے. ہو دیاں ضرباں لائی جا. ہوش آیا تو فرمانے لگے اے جوان اس نام کو دوبارہ لے دے. جبریل نے کہا آدھا ریوڑ دیا ہے دوبارہ لوں گا تو کیا دو گے. فرمایا جو آدھا باقی کا بچا ہے یہ بھی یار کے نام پر تجھے دے دوں گا. حضرت جبریل امین نے دوبارہ صدا لگائی اللہ. آپ پھر بے ہوش ہو کر گر گئے. اب پھر اسی طرح سلسلہ سارا کچھ دے دیا جبریل کو. پھر کہا اے بندہ مومن ایک بار پھر میرے یار کا نام لے دے. تو جبریل کہنے لگے سارا کچھ تو مجھے دے دیا اب کیا دو گے نام لوں گا. تو کہا یہ جو بکریاں ہیں ان کو چروانے کے لیے تجھے غلام کی ضرورت پڑے گی. میرے یار کا نام لے دے میں تجھے اپنا آپ دے دوں گا یعنی میں تجھے اپنا آقا بنا لوں گا اور میں تیرا غلام بن جاؤں گا. جبریل امین نے کہا اے ابراہیم میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں مجھے ان چیزوں کی خواہش نہیں ہے مجھے ان چیزوں کی طلب نہیں ہے مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے یہ ساری آپ کی ہیں. تو یہ لفظ اللہ بڑی تاثیر رکھتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے عارف لوگ کہتے ہیں ہو دیاں ضرباں لائی جا جویں مندہ یار منائی جا. دوسری صفت اب اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کو ذکر کیا. پہلی صفت الرحمن ہے اور دوسری صفت الرحیم ہے. یہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے. یہاں بھی قرآن اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صفت جبار و قہاریت نہیں ہے بلکہ وہ صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے. یہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ بندے کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف و ہراس کی وجہ سے نہ ہو وہ اللہ رب العالمین کے رعب و دبدبا کی وجہ سے نہ ہو بلکہ وہ تعلق بندے کا رب ذوالجلال کے ساتھ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ سے ہو اس کی رحمت کی وجہ سے ہو اس کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہو. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کو ذکر فرمایا. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ کی فضائل بہت زیادہ ہیں. اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے جیسے کہ میں نے سورہ کے ناموں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ اس سورہ کو پڑھ کر اس بندے کو دم کرے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرماتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
عبادت کے لائق کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ ولی ہو، وہ غوث ہو، وہ قطب ہو، وہ ابدال ہو، جتنا بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر اس کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ شرک ہوگا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتا ہے میں شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کرتا۔ اور اسی کے ساتھ ایک چیز ذکر کی ہے ایاک نعبد کے ساتھ، و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے طلب کرتے ہیں، تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے۔ لیکن اس کائنات میں، اس اسباب کی دنیا میں اسباب کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو جو اسباب ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس نے تو اپنے محبوبوں کو یہاں تک ارشاد فرما دیا، بخاری کی روایت ہے، اور یہ استعانت بالغیر نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی کی حاجت کو مکمل کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں انہیں عطا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں تو میں انہیں پناہ عطا کرتا ہوں۔ اب کوئی بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجا کرے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کی حاجت روائی فرمائے تو یہ استعانت بالغیر نہیں ہوگی، یہ استعانت بالغیر نہیں ہوگی، یہ عین اسلام ہے۔ ہاں، کسی بندے کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ رب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستقل استعانت کرنے والے ہیں، مستقل بذات استعانت کرنے والے ہیں، ہمیشہ استعانت کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے، مستقل بذات ہونے کے ساتھ، تو یہ شرک ہے، اور اس شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کی دعا کو ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں اس سورہ کے اندر ایک چیز کو ذکر فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندہ مومن دعا کرتا ہے، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعامی یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انعامی یافتہ لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو مقربین الہی ہے، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ترین بندے ہیں، ان کا ذکر فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ بندے ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے، اور ان نیک بندوں کے وسیلہ سے جب بھی تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندہ مومن دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جو راہ ہدایت سے بھٹک گئے، جو راہ ہدایت سے دور ہو گئے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی مختصر سی تفسیر تھی جو ہم نے ذکر کی۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اندر کچھ مسائل ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ان مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اس سورہ کے اندر یہ سورت نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ احادیث مختلف وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے
لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کے ساتھ۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ ہے خلف الامام، قرات خلف الامام، کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے یا نہ کرے۔ ہم اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن مختصر ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت ہو تو تم خاموشی کے ساتھ اس کو سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب جب امام کے پیچھے بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے تو امام قرات کر رہا ہے، تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ انسان وہاں پر خاموشی اختیار کرے، وہ خاموشی کے ساتھ نماز کو امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ لیکن پھر بھی کوئی بندہ مومن حدیث مبارکہ لے کر آتا ہے اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی حدیث پیش کرتا ہے اور کہتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام جب تم نماز پڑھو تو فاتحہ لازمی پڑھو، تو امام کے پیچھے بھی کھڑے ہو تو فاتحہ لازمی پڑھو۔ اگر کوئی بندہ مومن یہ بات کہتا ہے تو اس پر پھر دلائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ شیطان اب جو کام کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام مومنوں کو، ایمان والوں کو اس بات کی طرف لے کے آ رہا ہے کہ وہ چند ایک احادیث پڑھا دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بس یہی احادیث صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر شیطان اپنا وار کرتا ہے، اور جبکہ اس کے علاوہ کثیر احادیث ہوتی ہیں جو ہماری نظر میں نہیں ہوتی، اور ہم اس ایک حدیث سے اپنا وہ ماخوذ کر لیتے ہیں اور وہاں سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ہم اپنا عمل شروع کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فقہاء کے اقوال کو بھی دیکھنا چاہیے، مفسرین کے اقوال کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب حدیث مبارکہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت بشیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال صلی ابن مسعود ناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما ان لکم ان تفقهوا اما ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور ان لوگوں نے امام کے پیچھے قرات کی۔ ہم حدیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں، امام کا قول نہیں پیش کر رہے، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے امام کا ہر قول، ہر مسئلہ، اس کی پیچھے حدیث مبارکہ صحیح حدیث موجود ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بشیر بن جابر کی یہ حدیث، ابن مسعود کا قول، صحابی کا قول۔ اب دیکھیں حضرت بشیر بن جابر کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے امام کے پیچھے قرات کی۔ جب نماز ادا کر چکے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے ان تفقہوا، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ان تعقلوا، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون،
جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو فن وانصتوا خاموش رہا کرو۔ بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہ کسی کی نظر میں نہیں گزری تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور پھر کتب حدیث میں یہ بہت ساری کتب حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب کے اندر پہلی جلد کے اندر 3 مقام پر ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف جلد اول میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسلم شریف کی جلد اول میں ہی حدیث مبارکہ ایک اور موجود ہے، 174 نمبر صفحے پر بھی موجود ہے اور 215 نمبر صفحے پر بھی موجود ہے۔ ابن ماجہ نے تو باقاعدہ قرات کا باب باندھا ہے، باب اذا قرئ الامام فانصتوا، جب امام کے پیچھے کھڑے ہو تو خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، مدارک التنزیل، تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر، موطا امام مالک، کثیر حدیث کی کتب کے اندر اور تفسیر کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے ایک حدیث اور نقل کی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مشکات کے حوالے سے بخاری کی روایت ہے، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر پڑھا رہے تھے۔ مقتدیوں میں سے کسی ایک شخص نے پیچھے قرات کی۔ اچھا، اس کے ساتھ والے نے اس کو کونی لگائی، کونی ماری، وہ قرات نہ کر، خاموش ہو جا۔ وہ خاموش نہ ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اب اس صحابی نے جس نے اس کو منع کیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کے پیچھے نماز میں قرات کر رہا تھا۔ اب سری اور جہری والے کے لیے بھی یہ قول آ گیا، جو کہتے ہیں کہ سری میں نہیں پڑھیں اور سری میں جو ہے وہ اپنا فاتحہ پڑھے، جاری میں امام قرات کر رہا ہے تو اس میں نہ پڑھیں۔ ان کے لیے یہ آ گیا عصر کی نماز صحابی پڑھنے والے، امام الانبیاء نماز کروانے والے۔ اب اس صحابی نے، ساتھ والے صحابی نے اس کو منع کیا۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ سارے صحابہ رسول اللہ کے پیچھے نماز میں قرات نہیں کرتے تھے۔ اب اس نے نہیں خاموش ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، قصہ سنایا سارا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام فإن قراءتہ لہ قراءۃ، فرمایا جس کے لیے امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہوگی۔ معلوم ہوا نماز سری ہو یا جاری ہو، امام کے پیچھے قراءت جائز نہیں ہے۔ اب جو رہی حدیث مبارکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تفصیلاً شرح معانی الاثار کے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ اس میں اس نقطوں میں سے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ احادیث مختلف ہیں، 2 احادیث ہیں، تعارض سامنے آ رہا ہے، تو ان کے اندر تطبیق کس طرح کریں گے کہ جب بندہ مومن اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا کھڑا ہو، تو اس بندہ مومن کے لیے ضروری ہے وہ فاتحہ کی تلاوت کرے، واجب ہے اس پر فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ اگر وہ قرات تلاوت نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جب بندہ مومن، اب یہ حدیث مبارکہ پر عمل ہو جائے گا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر۔ اب وہ بندہ مومن جو امام کے پیچھے ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، اب اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ دوسری ہے۔ منفرد تھا تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر عمل ہوگا، جب امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو پھر امام کی قرات تمہاری قرات ہے، اس حدیث پر عمل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق لم یزل
ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرآن و حدیث کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔